ایک یہ دوسرے اس کو وائٹ کریں آپ، یہ تو مذہب شریک بھائیوں کے لیے ہوا نا، وائٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ، کل مخلوق کے ساتھ، کل انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اس کے تعلق سے وہ حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الخلق کلہ عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے. کل مخلوقات عالم یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا پریوار ہے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو ایک بات تو میرے ذہن میں پہلے آئی تھی، وہ ایک آج ہم نے سنا، وہ دونوں میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ایک فیملی ہوتی ہے، اس کا ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے ایک شخص. ہم اس فیملی میں سے کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے تو جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے چند بچے ہیں، پوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی فیملی میں ہم جس کے ساتھ بھلائی کریں گے وہ شخص جو باپ ہے وہ آٹومیٹکلی راضی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ایک بیٹے کے ساتھ بھلائی کیجئے تو وہ راضی ہو جائے گا اور دوسرے کے ساتھ کیجئے تو ناراض ہو جائے گا. ایسا نہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ بھلائی کیجئے، حسن سلوک کیجئے، وہ راضی ہوگا. نبی فرماتے ہیں الخلق کلہ عیال اللہ، یہ کل مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے. یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ ہم اس کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے، حتیٰ کہ مکھی اور مچھر کے ساتھ بھی اگر ہم بھلائی کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت راضی ہوگا. کیونکہ ہم یہ سوچ کر اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اسے، میرے خالق و مالک نے، جیسے وہ میرا خالق ہے ویسے ہی اس مخلوق کا بھی خالق ہے. اگر ہم اس نیت کے ساتھ اس کی صلاح اور فلاح سوچ رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری فلاح چاہیے. ایک اور دوسرا ایک معنی جو آج ہم نے سنا اپنے شیخ سے، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. اس کا مطلب کیا ہے الخلق کلہ عیال اللہ؟ کہ جملہ مخلوق اپنی عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کنبے والوں کے لیے، اپنے پریوار والوں کے لیے رحیم ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھلائی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس کی آپ خود اندازہ کریں، گھر کا مکھیا جو ہے خود بہت سستے کپڑے پہنے گا، لیکن جو اس کا پریوار ہوگا اسے وہ چاہے گا انہیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دے. خود وہ بھوکا سو جائے گا لیکن وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ میرا پریوار یا میرا کنبہ جو ہے وہ بھوکا سو جائے. وہ اپنے پریوار والوں کے لیے کریم ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ یہ کل مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے. اس میں ایک معنی یہ نکل رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص اپنے پریوار کے لیے رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، اس کل مخلوقات عالم کے لیے اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ کریم اور رحیم ہے، اس سے کہیں زیادہ رحیم اور کریم ہے. جتنا ایک انسان اپنے کنبے کے لیے رحیم اور کریم ہوتا ہے، اس کی رحمت کی تو انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جیسا کریم و رحیم ہے اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اپنی مخلوقات کے لیے. اس کی واضح مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس کے چند بچے ہوں. ایک لڑکا جو ہے وہ باغی ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مارتا تک ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. جب باپ اس کا ہر حربے استعمال کر کے ناکام ہو جاتا ہے تو اخیر میں یہ کرتا ہے کہ اس کا حقہ پانی بند، جاؤ تم اپنا خود جاؤ، کھاؤ پیو، جہاں رہنا رہو، میرے گھر سے نکلو. جب اس کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ مجبور ہے انسان ایسا کرنے پر. یہ اس کی صورتحال ہے کہ جب اس کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کے احکام کی پیروی نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بغاوت پہ اتر آیا، تو باپ کے دل میں محبت کتنی بھی ہو اس اسٹیج پہ آ کے وہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ اپنے بیٹے کا جس نے یہ رویہ اختیار کیا حقہ پانی بند کر دیتا. لیکن اللہ رب العزت وہ اپنی مخلوقات پہ کیسا رحیم و کریم ہے کہ ایک انسان اس کا بندہ ہونے کے باوجود اسے برا کہے، اسے نہ مانے، اسے اپنا خالق نہ مانے، اسے اپنا مالک نہ مانے، اس کے احکام کی پیروی نہ کرے، اس کی اطاعت نہ بجا لائے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ وہ رحیم و کریم اسے بھوکا نہیں سلاتا، اس کی روزی کے دروازے بند نہیں کرتا. انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جائے لیکن وہ رحیمی
وہ رحیم و کریم، اس کی رحیمی کی انتہا نہیں ہوتی ہے. وہ روزی کے دروازے کھولے ہوا، اسے رزق دے رہا ہے، بے حساب رزق دے رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ صورتحال تو ہمارے سامنے زیادہ ہے کہ جو لوگ باغی ہیں انہی کو زیادہ مل رہا. علامہ اقبال نے شکوہ کر دیا، ان کو ملے حور و قصور، مومن کو فقط وعدہ حور. یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بظاہر آپ دیکھیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تو انہوں نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں، بھائی نیکی وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہ نیکی نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی تو پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہنا رہے ہیں. ان کی ان ساری نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت انہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے، آخرت میں تو کچھ ملنے کو نہیں. اور اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہم خوش ہو جائیں کہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. راضی رہیں ہم، آخرت میں ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. ایک بار شیخ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو گفتگو چل رہی تھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بات اللہ کی رحیمی اور کریمی کی ہے تو میں ضمناً عرض کر دوں. گفتگو چل رہی تھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس پہ بات نکلی اللہ کی رحیمی کی. کسی نے پوچھ دیا کہ حضور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں ہماری؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جب اللہ رب العزت ہم جیسے مجبوروں کو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم مجبور ہیں کہ نہیں؟ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ مجبور ہیں. ہمارے بس میں ہے کیا؟ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے ہیں. ہے یا نہیں ہماری مجبوری کی یہ صورتحال؟ تو جب ہم جیسے مجبوروں کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے سامنے اگر کوئی منگتا آ جائے تو اسے جھڑکو مت. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑکو مت. تو جو مختار ہے، غنی ہے، اس کے خزانے قدرت میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، اگر اس کے سامنے کوئی سوالی چلا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جھڑک دے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جھڑک دے. وہ ہماری طرح تھوڑے ہی ہے یہ بس حکم دیتے رہیں، اپنے تھوڑے ہی عمل کرنا. صدقہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، خیرات کریں، بس عوام کریں، ہم نہ کریں. ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بس عوام صدقہ کریں، ہم تھوڑے کریں گے، ہم کیا کے لیے کریں گے؟ اکثر صورتحال، ایک جلسے میں گیا تو جلسے والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے مسجد بن رہی ہے، آپ مسجد پہ تقریر کیجیے، مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیجیے. تو میں نے کہا بھائی دوسرے علماء سے کہہ دیجیے. سب علماء مل کر میرے اوپر چڑھ دوڑے، نہیں آپ کیجیے، آپ کو تقریر کرنی ہے. تو میں نے کہا ایک کام کیجیے، تقریر بعد میں ہوگی، آج تمام کے تمام علماء جو اس جلسے میں آئے ہیں سب اپنا اپنا نذرانہ مسجد میں دے دیں. اب وہ بغلیں جھانکنے لگے، یہ کیسے، یہ کون سی بات بول دیا یہ مولوی. میں نے کہا بھائی یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، ہم پوری مسجد کی ذمہ داری نہیں لے رہے، لیکن آج کم سے کم جو نذرانہ ہمیں ملنے والا ہے محلے والوں کی طرف سے اسی کو دے دیتے ہیں مسجد میں. چلیے، نہیں ہو سکا، اس پہ عمل نہیں ہو پایا، بغلیں جھانکنے لگے ہم لوگ. تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے نا، اللہ رب العزت کی تو یہ شان نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے کو مت جھڑکو تو کیا وہ خود جھڑک دے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ اس پر جو بات فرمائی شیخ نے کہ ہاں بظاہر صورتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز اللہ سے طلب کی اور دنیا میں ہمیں نہ ملی. مایوس نہ ہوں ہم. کل قیامت کے دن جب ہم بھکاریوں کی طرح ٹہل رہے ہوں گے، ہمارے دامن خالی ہوں گے، اس وقت ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایسے عالم میں اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کا صدقہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی ہمارے دامن میں ڈال دے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور اسی کی ترجمانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمائی. حدیث میں فرمائی حضور نے کہ کل قیامت کے دن جب تم اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھو گے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی،
تو تم چیخ اٹھو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ بہرحال ایک بات ضمن آگے مجھے بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پہ کس قدر رحیم ہے اور کس قدر کریم ہے، اس کی رحیمی اور کریمی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الخلق کلہ عیال اللہ۔